توجہ فرما رہے ہیں. 8ویں امام کا زمانہ. بھائی ایک چیز سن لیا بس آخری. گبن بھائی 8ویں امام کا زمانہ ہے. ایک صحابی امام سے ملنے آ گئے. دیکھیے سب کا سلیقہ ایک بات میں پھر دوہرا دوں. یہ جو ہمارے یہاں واٹس ایپ پر اس پر جو ہمارے مزاج کا نہیں ہے, جو ہم جس سے ہماری بنتی نہیں ہے, اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, اور یہ کیا صاحب ہے ولد کیا ہے, فتح کیا ہے, فلاں کیا ہے. بابا ایک آدمی شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے, ہو سکتا ہے سید اولاد رسول ہو, سلیقہ الگ ہو سکتا ہے, لیکن خدا نخواستہ کوئی دشمن اہل بیت تھوڑی جس کو گالی بک رہے ہو تم. کسی کو مقصر بنائے دے رہے ہیں, کسی کو غالی بنائے دے رہے ہیں, کسی کو نصیری بنائے دے رہے ہیں. ارے بابا تم منبر پہ اپنا کام کرو, اس کی نیت گڑبڑ ہے وہ خود جھیلے گا. تمہارے پاس جو 10 آدمی ہیں تم ان 10 کو بچانے کی فکر کرو, سب کے چکر میں مت پڑو. بھائی ہم یہاں اشرا پڑھ رہے ہیں نا, کہ ہمارے پاس جو 500 آدمی ہیں ان کو بتاؤ اپنے حساب سے جو تم کو صحیح لگ رہا ہے. ان سے کیا مطلب کہ لکھنؤ میں کیا ہو رہا ہے, ان سے کیا مطلب کلکتہ حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے. ان کو بتاؤ دین کیا کہتا ہے, مذہب کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے. اتنا خطہ سدھرا رہے گا تمہارے لیے وہی کافی ہے. دنیا کا جھگڑے میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے تم کو. تو بہت خطرناک جگہ ہے یہ ممبر کی. تو 8ویں امام کے پاس ایک آدمی آیا. دیکھیے امام کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ سب کا مزاج ایک ہے. امام کے زمانے میں بھی ایسا, حضرت علی کے زمانے میں بھی ایسا, ڈفرینسز تھے. سلمان اور ابو ذر, بولیے اس میں کون بڑا شیعہ ہے؟ کیوں؟ 10ویں درجے پر, ابو ذر 9ویں درجے پر. لیکن ہم کو نمبر دینے کی بات ہو تو ہم کیا دیں گے پتہ ہے؟ ابو ذر کو اونچا کریں گے. ابو ذر زیادہ مولائی. کیسے؟ واقعہ ایک ہے, پرنسپل صاحب غور کیجئے, واقعہ ایک ہے. پہلے رک جائیے, واپس چلتا ہوں. ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا, کامیاب ہو گئے. ہم نے کہا ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا. ابراہیم نے کیا کہا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, اے میرے اللہ اور میری اولاد. اللہ نے کہا کہ لا ينال عہد الظالمین, یہ عہدہ تمہاری اولاد میں رہے گا, یس, بٹ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو امام کون ہوگا؟ جہاں جو ظالم نہ ہو. امام ہوگا اولاد ابراہیم میں, بٹ شرط کیا ہے؟ وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے. علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. ایک آدمی کھینچتا ہوا, ہم آپ بھی ہوتے کچھ نہیں کر سکتے, روتے کہ نہ روتے؟ ابو ذر بھی رو رہے تھے, ارے میرے مولا کے ساتھ یہ ہو گیا. اسی کیس کو دیکھ کے سلمان مسکرا رہے ہیں. سلمان وہابی ہو گئے, ابو ذر ہماری طرح پکے شیعہ ہو گئے کہ اس واقعے کو دیکھ کے رو رہے ہیں. سلمان کیا ہو گئے؟ جبکہ نبی نے کہا وہ اس سے اونچے ہیں, 10 نمبر پر ہیں, یہ تو 9 نمبر کے ہیں. کسی نے بعد میں کہا کہ سلمان ہنس کیوں رہے تھے؟ ابو ذر رو رہے تھے, تم ہنس رہے تھے. کہ ابو ذر رو رہے تھے مولا کے مصائب دیکھ کر کے, میں ہنس رہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ہی عمل سے اپنی امامت کو باطل کر دیا ہے. امام کے گلے میں رسی کا پھندا امام کی امامت کو ظاہر کر رہی تھی, میں اس تصور میں مسکرا رہا تھا. واقعہ ایک ہے, ری ایکشن 2 ہے. کس کو آپ مقصر کہیں گے, کس کو آپ نصیری کہیں گے؟ صلوات. یہ چھوڑیے یہ سب. جو ہے دین جو ہے نا, مین چیز ایک چیز اور ہے. سنا ہے آپ نے
سیستانی کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے نقل کیا ہے، یہ مت کہو سنی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ کیا کہو سنی ہماری جان ہے۔ جو سنی مانتے ہیں آپ وہی مانتے ہیں؟ بولیے نہیں نا؟ ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کی نماز الگ ہے، ان کے خلفاء الگ ہیں، آپ کی نماز الگ ہے، آپ کے امام الگ ہیں، بالکل لائن الگ ہے، لیکن چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہم دونوں ایک ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے مسلمانوں کے عقیدہ اپنی جگہ، تم اپنا عمل کرو، تم اپنی عبادت کرو، تم اپنی نماز پڑھو، تم اپنا کرو، لیکن یہ صاحب تم کو نہیں مانتے ہم مت ڈالیں گے، یہ کہاں سے اسلام نے سکھایا ہے؟ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ہم دونوں اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ کو رسول اللہ مانتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان کے بھائی نہیں، ایک دوسرے کی جان ہے۔ یہ سیستانی صاحب کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ مت کہو سنی ہمارے بھائی ہیں، کیا کہو سنی ہماری جان ہے۔ تو کیا سیستانی صاحب نے کہیں یہ کہا ہے کہ سنیوں سے اتحاد کر لینا، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو گولی مار دینا اگر تمہارے مزاج کے خلاف ہو؟ جو آدمی، جو لوگ خلافت میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان سے اتحاد کو تیار ہیں، جو آپ کی طرح علی کو امام مانتا ہے، حسن کو امام مانتا ہے، 12 امام اس کے بھی ہیں، ذرا سا سوچ کا فرق ہو گیا تو اب اس سے بات چیت نہیں ہوگی، وہ دشمن ہے دین کا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مومنین کو آپس میں ڈیوائیڈ کی کوشش کرتا ہے، اچھا آج کل ایک اور بہت بہترین چیز ہے جو تھوڑا یہ MI6 کے ایجنٹ ہیں، ہے نا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب آپ ان سے اونچے عہدے پر ہیں MI6 میں، تب نا آپ کو وہاں معلوم ہے کون کون MI6 کا ایجنٹ ہے۔ بابا آنا پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے سلیقہ الگ ہو، مزاج الگ ہو، وہ کسی حدیث کا مطلب کچھ سمجھ رہا ہے، ہم کسی حدیث کا مطلب کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بہت پکے شیعہ ہیں اور ہم شیعت کے مخالف ہیں۔ ہماری سمجھ اور ہے، آپ کی سمجھ اور ہے، اللہ سمجھ کے اعتبار سے دیکھے گا کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ صلوات بر محمد سلیقے کا فرق ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن امام نے بھگایا نہیں کسی، وہ آ کے امام سے باتیں کر رہا ہے، اتنے میں خادم نے آ کے کہا مولا کچھ لوگ ملنے آئے ہیں آپ سے، تو امام کو تو پتا ہے کہ جو لوگ گیٹ پر ملنے آئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ جو پہلے سے بیٹھا تھا، کیا نام ہے آپ کا؟ عدیل جی مولا، اندر چلے جاؤ تو۔ وہ جو پہلے سے بیٹھا تو اس کو مولا نے پیچھے بھیج دیا، وہ لوگ آ گئے، 10 آدمی تھے، آنے کو وہ آدمی کہتا میں سن رہا ہوں، یہ 10 جو آئے امام کے پاس تو اس کی شکایت لے کر کے، جس کو امام نے پیچھے کیا ہے، مولا وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہے، اور مولا سن رہے ہیں چپ چاپ۔ کہنے لگا میری حالت خراب، یہ 10 آدمی کسی کی شکایت کریں گے اکٹھے ہی آ کے امام سے، میرا حال کیا ہوگا ابھی۔ خیر جب وہ لوگ چلے گئے، امام نے کہا عدیل نکل آؤ، نکل کے آئے اور میں کانپ رہا ہوں۔ مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا وہ لوگ تو سنو، جب تمہارا امام تم سے راضی ہے تو دنیا کی شکایت سے کیا مطلب ہے؟
لہذا ہم سب کو دوسروں کی ٹانگ پکڑنے کے بجائے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے. صلوات بر محمد.